وہ قرآن پاک کی صرف 500 ہیں 500 آیات احکام باقی جتنی بھی 12 مبارک آیتاں ہیں انہاں دے وچ اللہ پاک نے اپنی موجودگی، اللہ پاک نے اپنی وحدانیت اور توحید، اپنی ذات و صفات دا ذکر، نبوت، رسالت، قیامت، قبر، حشر، پہلے والے کئی انبیاء کرام علیہ السلام دے واقعات، بڑے بڑے بادشاہاں اور حکیم و دانا لوگاں دا ذکر، تا الغرض قرآن پاک دی نہ ہزاراں آیات بینات بہت سارے مضامین بیان ہوئے، لیکن جنہ آیتاں دے وچ اللہ پاک نے سانو زندگی گزارن واسطے اصول اور ضابطے عطا فرمائے جنہاں نو آیات احکام آکھا ویندا ہے، وہ تمام علماء متفقن پہ کہ وہ آیتاں 500 دی تعداد چن قرآن پاک وطنہ 500 دی 500 آیات احکام نو دیکھ سو تو آڈے ہوتے چیز بالکل واضح ہوئے سی تھوڑے جائے غور دینا دی کہ جتنے بھی احکام آئین اللہ پاک نے ہر ایک حکم دے متعلق، مسئلے دے متعلق بنیادی ضابطہ جڑا ہے اور بنیادی اصول او خود نازل فرما چھوڑا ہے، لیکن وہ جڑی پوری تشریح ہے، پوری تفصیل ہے، وہ اللہ پاک نے قرآن اچ نازل نہیں فرمائی۔ اگر ایک ایک گل قرآن پاک اچ آوے آ تو قرآن پاک تا پتہ نہیں کتنی جلداں دے وچ بنیا، اس دا پڑھنا بھی مشکل ہو ونیا، یاد کرنا بھی مشکل ہو ونیا۔ اس واسطے اللہ پاک نے باقی جتنے بھی احکام ہیں بنیادی اصول اور ضابطے اللہ پاک نے خود نازل فرمائے، انہاں دی تشریح جڑی ہے وہ صاحب قرآن ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ذمہ لا چھوڑی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ دیکھ سو کہ نماز جڑی اتنی زیادہ اہم چیز ہے کہ قرآن پاک دے وچ مختلف طریقے دوتے کم از کم بھی 250 مرتبہ نماز دا ذکر قرآن پاک دے وچ آ رہے ہیں، اور اس نو ایمان اور کفر دے درمیان فرق قرار دیتا جا رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے اہل ایمان بندیو، میری مومنہ بندیو، اقیم الصلاۃ، گھر دے وچو، سفر دے وچو، صحت وچو، بیماری چو، میدان جہاد وچ کافراں دے مقابلے دی کھلوتے ہو، جسم تہاڈا زخماں نال چور ہو چکا ہے، ہاں جی، تو وتی ایک جماعت جڑی وہ کافراں نال لڑے، انہاں نو روکے، اور دوسری جڑی ہے نماز قضا نہ ہون دے وہ نماز جاری رکھے میدان جنگ وچ، ادھی نماز پڑھ کے وہ مقابلے دے چاہ بننے، پہلے والی جماعت آ کے وقت نماز شروع کر چھوڑے، تسا زخماں نال چور ہو، اپنی جان دا نذرانہ پیش کر رہے ہو، لیکن فرمایا نماز اتنی اہم ہے کہ اس حال دے وچ بھی معاف نہیں ہوندی۔ تو نماز دی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز نو ہر حال وچ قائم رکھو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین دے وچوں نہ ہو ونجو۔ مسلم شریف دی سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اس چیز دی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ بین العبد والکفر فرق الصلاۃ، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن دے درمیان اور کفر دے درمیان جیڑی شے دیوار بن کے کھلوتی ہوئی ہے وہ نماز ہے بھئی۔ اگر درمیان چوں نماز ہٹ ونجے تو ایمان دے چلے ونجن دا خطرہ لاحق ہو ویندا ہے۔ اسی طریقے ابو داؤد شریف وچ حدیث صحیح ہے، سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، جس لے حقوق اللہ دا دفتر کھلنا ہے تو سب تو پہلے جڑی شے دے متعلق حساب کیتا ویسی وہ نماز ہے بھئی۔ اگر نماز والا پرچہ حل ہو گیا، نماز وچ معاملہ ٹھیک ہویا تو انشاءاللہ باقی حقوق اللہ دا معاملہ بھی ٹھیک ہو ویسی، اور اگر نماز وچ پھنس گئے تو باقی معاملات شاید بچ سکوں۔ تو الغرض دعا کرو کہ اللہ پاک اپنے کریم بندیاں دی برکت دے نال اساں سب دی بلا حساب بخشش فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ نماز دی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دا وصال اقدس جس وقت ہو رہا آئی تو آخری ترین جڑے الفاظ ہیں جنہاں دوتے میں قربان ونیا، میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی وفات شریف ہو گئی، وہ الفاظ تاہن اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ، اے میرے سب تو وڈے دوست، میں تیری بارگاہ وچ آ رہا، لیکن اس تو پچھلے جڑے کلمات ہیں
وہ حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمائندیاں کہ میری گود دے وچ میرے سینے اقدس دے نال محبوب کریم علیہ السلام دا سر انور لگویا جس لئے آپ دی وصال اقدس ہویا تا آخری کلمات اللہم الرفیق العالی اور اس تو پچھلے جڑے کلمات ہیں وہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم الصلاة. میرے امتیوں میں اللہ پاک دی بارگاہ دی جلوہ گر ہو رہا میرے وصال اقدس تو بعد نماز دی پابندی کرائے، نماز دی پابندی کرائے، نماز وچ کوئی سستی نہ کرائے، نماز دی بے پناہ اہمیت. اس سے واسطے حدیث صحیح ہے حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ لا دین لمن لا صلاۃ لہ. جامع ترمذی مسند احمد کتنی کتاباں چ حدیث صحیح ہے. آپ فرمائندے ہیں کہ جڑے جڑے لوگ میں علی مرتضی دے نال محبت رکھتے ہو، فرمایا میں علی پاک پورے قرآن دا عالم اور مفسر ہو کے، پوری حدیث دا عالم ہو کے، بابو مدینۃ العلم والحکمت ہو کے اس نتیجے تے نماز دے متعلق کہ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جڑے بندے دی زندگی دے وچ نماز دی پابندی نہیں ہے وہ کوئی دین والا بندہ نہیں ہے. پیا نماز ہے ساری زندگی تا سا مومن ہے، مسلمان ہے، دین والے ہیں. نماز تو بغیر دین دا کوئی تصور نہیں. اور حضور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دی شان مقدس وچ 20 آیات بینات سینکڑوں احادیث کریمہ، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی چونکہ 26 ذی الحج نو شدید زخمی ہو گئے نماز فجر دے وچ، اور چند دن آپ شدید زخمی حالت وچ مدینہ طیبہ رہے. اور یکم محرم شریف یعنی جڑا اگلا مہینہ ہن آ رہے اج یکم ذی الحج مہینے تو بعد یکم محرم الحرام ہو سی، یکم محرم شریف سن 24 ہجری آپ دی شہادت ہوئی. کچھ دن آپ زخمی حالت وچ 26 ذی الحج تو لے کے یکم محرم شریف تک آپ مدینہ طیبہ شدید زخمی حالت ہی چن. بس نماز دا جس وقت ٹائم ہوندا ہی تو چونکہ بار بار غشی اور بے ہوشی دا معاملہ ہو رہا ہے، زخم بڑے شدید ہیں، انہاں دی وجہ تو یہ آپ نے جامع شہادت روش فرمایا چند دن بعد. تو آپ جس لئے ہوش ہی چاہتے ہیں آپ وقت سارے حاضرین نو فرمائے دن اب قد صلی تو، کیا نماز میں پڑھ لئیے؟ حضور انہا کا قد صلی تا، آپ نے نماز پڑھ لئیے. آپ فرمائے اچھا ٹھیک ہے. اور اگر جواب دے بنا حضور آپ دوتے ایسی حالت تاری آئی ہوں آپ ہوش چاہو انہا کا لم تصلی، حضور تو ساجے نماز نہیں پڑھی، آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائندے ہیں میں نو وضو کرواؤ. لیٹے لیٹے آپ نو وضو کروایا ویندا، اشارے نال آپ نے نماز پڑھنی آئی. وقت وضو فرما کے آپ نماز پڑھے نا اشارے نال، اور جس نے نماز مکمل کر لوے نا دعا منگ لوے نا وقت آپ ارشاد فرمائندے ہیں کہ اسا مسلمانہ دی سب تو وڈی چیز اور علامت اللہ اور دے محبوب نے نماز نو قرار دیتا ہے. اور وقت یہ لفظ ہی ارشاد فرماوے نا کہ اساں جس نتیجے دیتے ہیں وہ ہے کہ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس بندے دا کوئی دین کوئی نہیں، کوئی ایمان کوئی نہیں جن دی زندگی دے وچ پنجگانہ فرض نماز دی پابندی نہیں، اللہ دی بارگاہ دی حاضری نہیں. اس وقت دے دے پہ حضور امام علی مقام نوجوانان جنت دے سردار حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ قربان کیتی کھلوتے ہیں، لیکن نماز اتنی اہم ہے کہ خود جس لئے ڈٹھا نے کہ اتنے شدید زخمی ہو گئے. کیونکہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ، علامہ طبری جڑے متقدمین علماء وچ 310 ہجری وصال فرما رہے انہاں دی التاریخ الطبری دے وچ ملاحظہ کر سو دوسری جلد وچ آپ دے جسم انور چونکہ سر انور تو لے گئے دشمن شکی القلب یزیدی لوگ، ہاں جی، تو جسم انور جڑا سر انور تو بغیر باقی آئی اور 10 میل دے فاصلے دوتے غادریہ بستی بنو اسد دے لوگاں نے آ کے 3 دن بعد جس وقت انہاں کریم ہستیاں واسطے قبراں بھی تیار کیتیاں، نماز جنازہ پڑھائے اور اس تو بعد تدفین کی تھی، تو حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جسم مقدس نو مختلف آثار علامات تو انہوں نے پہچانا. تو آپ دا جسم انور دا قربان ونیو کوئی حصہ ایسا نہیں جدو تے تلوار دے زخم موجود نہ ہوئے، نیزے بھالے دے زخم، تیران دے زخم موجود نہ ہوئے.
تو جس لئے اتنے نیزے آپ دی طرف برسائے گئے کیونکہ قریب آ کے مقابلے دی انہوں نے طاقت نہ آئی، جیڑا نیڑے آندا آئی وہ ختم ہو ویندا آئی۔ تو وقت انہوں نے پلاننگ کی تھی عمر بن سعد نے کہ چاروں طرفوں انہوں نے گھیرے دے وچ لے کے وقت ہر طرفوں تیر برسائے، ہتھیار آپ دے چلائے، جس لئے جسم مقدس زخمی ہو گیا، اتنی بلیڈنگ ہو گئی، خون مبارک اتنا جاری ہو گیا، نکاہت تاری ہو گئی عالم اسباب وچ۔ آوت اپنی سواری تے برقرار نہ رہ کے زمین دے جلوہ گر ہو گئے۔ تو جس وقت شمر بن ذوالجوشن الکلابی اور سنان بن انس النخعی اور خولی، یہ 3 بندے جڑے ہن پہ یہ وقت تلواراں سونت کے جس لئے آپ نو شہید کرنے واسطے قریب آئے تو آپ نے گرجدار آواز دے وچ ارشاد فرمایا کہ اے ظالمو رک ونجو، دیکھ رہے ہو کہ سورج ڈھل گیا ہے اور جمعہ دا دن ہے 10 محرم شریف سن 61 ہجری، اتھے میدان کربلا دے وچ جڑا کہ درائے فرات دے کنارے دے ایک صحرائی علاقہ ہے، اتھے تو جمعے دی شرائط ہی کوئی نہیں، تو جتھے جمعے دی شرائط نہ ہووے اتھے پیشی دی نماز فرض ہو ویندی ہے، اور میں مسافر ہاں تو میں 2 رکعت فرض پیشی دیاں، جب تو میں عالم ہوش وچ آیا اج تک میں حسین ابن علی دی کسے بھی حالت وچ نماز قضا نہیں ہوئی، اور چونکہ ظہر دا ٹائم داخل ہو گیا جمعے والے دن اس مقام دے مطابق، ہاں جی، اور میرا اجے تک دل بھی کم کر رہا ہے، میری عقل بھی اجے تک اپنی جگہ تے کم کر رہی ہے، میں ہر گل دی سمجھ آ رہی ہے، ہاں جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن دل مبارک تک کم کر رہے، عقل مبارک تک کم کر رہی ہے، اور جس لئے دل بھی اپنی جگہ تے کم کر رہے، عقل بھی اپنی جگہ تے اجے تک قائم ہے، تو سورج ڈھلن تو بعد میں حسین دتے اس زندگی دی آخری پیشی دی نماز 2 فرض میرے تے فرض ہو چکے ہیں اور میری آج تک نماز نہیں قضا ہوئی، لہذا میں نو اپنا فریضہ کیونکہ میں نے اللہ پاک دی بارگاہ چ حیا آسی کہ ٹائم داخل ہو چکا ہوئے اور میری عقل بھی اپنی جگہ تے قائم ہوئے اور وقت میری نماز میرے ذمہ راندی ہوئے، تو آپ نے اس حالت دے بھی اشارے دے نال اپنے آپ نو سجدے دی پوزیشن وچ کیتا اور سبحان ربی الاعلی سجدے دی حالت وچ تمام امت اس چیز تے متفق ہے۔ یزیدیاں دی بھی جتنی روایتاں یزیدی فوجیاں دیاں موجود ہیں، اج تک کسے ایک بندے نو اس مسئلے چ اختلاف نہیں ہے، تساں بڑے تو بڑے عالم نال گل کر لو، ان پڑھ تو ان پڑھ بھیڑ بکری چراون والے نال گل کر لو، پہاڑ تے رہن والے نال یا میدانی علاقے عورت ہوئے یا مرد بچہ ہوئے یا جس مسلمان کو بھی پوچھو نا وہی آکسی کہ میں تو جڑن دا ہوش سنبھالا، میں تو ہی سن رہا کہ حضور امام عالی مقام نے جامع شہادت نوش فرمایا تو حالت سجدہ وچ فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تو پتہ چلا کہ نماز دی اسا مسلمانہ دی زندگی اتنی اہمیت ہے، لیکن جس نماز دی اتنی بڑی اہمیت ہے نا، قرآن پاک کیا دسایا گیا بھی فجر دیاں اتنی رکعتاں تساں پڑھنیاں اور اس طریقے دوتے پڑھنیاں، کوئی نہیں دسایا گیا۔ پیشی دی رکعت دسائیاں گئی ہومن یا دیگر دی رکعت یا مغرب و عشاء دی رکعت، قیام وچ کیڑی کیڑی شے پڑھنی ہے، رکوع وچ کیڑی شے پڑھنی ہے، سجدے وچ کیڑی تسبیح پڑھنی ہے، تشہد وچ کیڑے الفاظ موجود ان پہ قاعدے دے وچ، وہ ساری تفصیلات اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے ذمہ لا چھوڑی نا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 102 کتاب الصلاۃ حدیث صحیح آ گئی ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز اللہ دا حکم ہے اور پڑھنی کس طریقے ہے، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جی میں اللہ دا پیارا محبوب نبی علیہ السلام پڑھ رہا تسا بھی میں دیکھ کے اسی طریقے نال نماز پڑھ سو۔ زکات دا نماز دے نال ہی ذکر آ رہے اکثر، اس وقت زکات دا مختلف طریقے تے ذکر بھی کوئی 250 مرتبہ قرآن پاک وچ ہے، لیکن روزانہ زکات لیونی ہے شامل ہے یا سال تو بعد لیونی ہے، یہ قرآن وچ الفاظ کوئی نہیں، یہ محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ وحال علیہ الحول، سال گزر سی مت نصاب کے زکات دا جی 7.5 تولے سونا ہوئے یا اس تو زیادہ تو سونے دا 40واں حصہ، اگر چاندی ہے 52.5 تولے یا اس تو زیادہ ہو سی تو او دا 40واں حصہ، اگر سونا تھوڑا ہے 7.5 تولے تو زکات سونے دوتے کوئی نہ آسی، اگر 52.5 تولے تو چاندی تھوڑی ہے تو چاندی تے زکات نہ آسی، لیکن اگر 52.5 تولے چاندی دی قیمت جڑی کہ ساڑی
مرکزی بینک دولت پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعلان کیتا ہے تو وہ 1,44,000 اگر 1,44,000 پاکستانی روپیہ ساڑے کل موجود ہوئے وچو اسا قرضہ کسے دا نہ ڈیمنا ہوئے یا وقت قرضہ دے کے بھی ساڑے کل 1,44,000 روپیہ بچدا پیا ہوئے اور سال گزر ونجے تا زکاة فرض ہوئے سی یہ نصاب جڑا زکاة دا بیان فرمایا ہے یہ قرآن ہی تا الحمدللہ کے والناس تک پڑھ لو کوئی نہ نظر آسی یہ صاحب قرآن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تفصیل بیان کی تھی ٹھیک ہو گئی تو بھائی باقی جتنے بھی زندگی دے امور و معاملات انہا 500 آیات احکام انہا کمہ دا حکم دے دیتا ہے بنیادی ضابطے اصول اللہ نے نازل فرما چھوڑیں لیکن وہ دی تمام تفصیل جڑی ہے نا جی وہ صاحب قرآن اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے ذمہ لا چھوڑی ہے آپ نے دین دی تشریح فرماونی ہے دین دے معاملات سمجھاونے لیکن الحمدللہ کے والناس تک انہا 500 آیات احکام اچھ دیکھ سو کہ 2 مسئلے ایسے ہیں 2 مضمون ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ انہا 2 مضامین دی اتنی اہمیت ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ اے 2 مضمون تا الف تو لے کے یہ تک اول تو لے کے آخر تک میں خود اللہ پاک قرآن اچ نازل فرمایا 2 مضمون ایسے ہیں کہ انہاں دی ڈیٹیلز اور تفاصیل تو انہوں خود قرآن اچ نظر آسن باقی مسائل دی طرف اشارہ ہو سی بنیادی ضابطہ ہو سی اصول ہو سی لیکن تشریح تفسیر توضیح وہ صاحب قرآن صاحب شریعت سڑے آقا و مولا حضور ختمی مرتبت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ التحیات و تسلیم دے ذمہ لیکن 2 مسئلے فرمایا میرے محبوب انہاں دی اتنی اہمیت ہے میں اللہ پاک دی بارگاہ کہ میں رب کریم چاہنا کہ قیامت تک آمن والا کوئی مومن مرد کوئی مومن عورت انہاں 2 چیزاں دے بارے کدے کسے معاملے سستی نہ کرے اہمیت اتنی ہے کہ میں اللہ پاک اول تو آخر تک کے 2 مضمون قرآن پاک اچ مکمل طور تے نازل فرما رہے ہیں انہاں 2 مضمونوں چو پہلا مضمون ہے ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا نام مقدس لونا ہے تو کس طریقے نال لونا ہے اللہ نے خود آیات نازل فرما چھوڑی ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم لبعض جو میں آپس وچ ایک دوجے دا نام لے لے کے ایک دوجے نو بلیندے ہو میرے محبوب دا بلاوا آپس جیسے بلاوے دی طرح نہ پہ سمجھائے ہاں جی فرمایا والد تو زیادہ ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات دا 21واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 6 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا قیامت تک آمن والا کوئی مومن مرد ہے کوئی مومنہ عورت ہے کوئی مومن مرد کوئی مومنہ عورت اولا بالمؤمنین فرمایا اپنی جان اور اپنی ذات دا اتنا مالک اور حقدار نہیں ہے جتنا ہر مومن دی جان اور ذات دے مالک اور حقدار میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام ان پہ تو فرمایا اپنی جانا تو بھی ود کے محبت کرائے تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات دینا فرمایا والد جڑا ہے اس دا تواڈے تے بڑا حق ہے تو بیٹے نو اجازت نہیں یا بیٹی نو اجازت نہیں کہ والد دا نام لے کے اپنی طرف مخاطب کرے ہاں جی والد نہیں ابا جی کر کے بلے سو والدہ دا نام لے کے باقی ساری دنیا والدہ دا نام انہاں دیاں بہناں لوین انہاں دیاں سہیلیاں لوین انہاں دی والدہ انہاں نو ساڈی نانی اما ساڈی والدہ دا نام لے کے بلاوے انہاں نو اجازت ہے حق حاصل ہے لیکن اساں بیٹے اور بیٹیاں نو اجازت نہیں کہ والد دا نام لے کے اپنی طرف بلاؤں جناب ذوالفقار صاحب تھوڑی جی میری گل سنو بھاویں جیڑے ادب نال بیٹے نو اجازت نہیں کیوں ادب دے تقاضے دے خلاف ہے انہاں ہستیاں دا حق ساڈے اوتے اتنا ہے فرمایا کسے دا حق تواڈے تے اتنا نہیں جتنا حق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ہے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ ایسی ہے کہ اللہ پاک عموماً سانو اس طرح نظر آندا ہے کہ محبوب دے متعلق جڑا حکم اللہ سانو جاری کرے پہلے خود اپنی شان دے مطابق عمل کر کے دکھاتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یار یا علی پیر سیال لجپال آپ دیکھ سو کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت اے آدم علیہ السلام تساں تے تواڈی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام جنت وچ رہو
ٹھیک ہے جی، اتنے یا آدم فرما چھوڑا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اسا ندا دیتی کہ اے ابراہیم بن تارخ، اے ابراہیم علیہ السلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ علیہ السلام پوری قوت دے نال ساری کتاب حاصل کرو۔ الغرض یا زکریا تو ان نظر آسی، یا موسیٰ تو ان نظر آسی، لیکن الحمد لے کے والناس تک دیکھو اللہ پاک نے سارے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دا ذاتی نام مبارک لے کے ایک جگہ دوتے بھی خطاب نہیں فرمایا، القاب دے نال، صفات دے نال، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی علیہ السلام۔ نام کس طرح لونا ہے؟ القاب دے نال، آداب نال قرآن وچ آیت آ گئی۔ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ بیٹھنا ہے مجسم ادب و نیاز بن کے، جب تک محبوب علیہ السلام جلوہ گروں میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب علیہ السلام دی آواز مقدس تو تواڈیاں آوازاں اونچیاں نہ ہوویں، قرآن نے ارشاد فرمایا۔ الغرض محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے آداب دے متعلق قرآن مجید فرقان حمید آپ تلاوت فرماؤ۔ اگر قرآن دا ترجمہ او دا بنیادی مقصد تانوں آندا ہے اگر سمجھ، تو تواڈے تے واضح ہوے سی کہ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے ادب دے متعلق اللہ پاک نے مختلف مقامات تے اول تو آخر تک پوری تفصیل دے احکام نازل فرمائے، اور محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس تو بعد و دوسرا جڑا اہم ترین مضمون ہے وہ ہے والدین دا ادب اور احترام۔ جتھے والد گرامی تشریف فرماؤ ہیں، جتھے اما جان تشریف فرماؤ ہیں، بیٹے اور بیٹی نو کس طریقے اتھے موجود ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کے دی تعلیم عطا فرما چھوڑی ہے۔ قرآن پاک واضح طور تے موجود ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جتھے ابا جان موجود ہوئے، جتھے امی جان موجود ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا بچھا چھوڑے کر انہاں دونوں واسطے، والد واسطے والدہ واسطے، جناح الذل عاجزی والے بازو، من الرحمت دل دی پوری نرمی دے نال، رحمت آدن رکت قلبی نو۔ دیکھو اساں انساناں دی اکثر جڑی جسمانی قوت اور طاقت ہے نا جی، اس دا اظہار ہوندا ہے بازوؤں دے ذریعے، ساڈے ہتھاں دے ذریعے، بازوؤں دے ذریعے ساڈی جسمانی قوت اور طاقت دا اظہار ہوندا ہے۔ قرآن فرما رہے باقی جتھے بھی تانوں شریعت طاہرہ نے جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسی، جسمانی قوت اور طاقت دا جڑا اکثر اظہار ہوندا ہے وہ بازوؤں دے ذریعے ہوندا ہے۔ اس آیت بینہ سانو یہ رہنمائی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، قرآن پاک سانو رہنمائی عطا فرما رہے کہ جتھے بھی تساں اہل ایمان نو شریعت طاہرہ اجازت عطا فرماوے یا اخلاق انسانی اجازت عطا کرن، اتھے اپنی طاقت دا اظہار کرو۔ ٹھیک ہے جی، شریعت ہی فرمایا گیا التکبر مع المتکبرین صدقۃ، جڑے غیر مسلم متکبر لوگ ہوئے انہاں دے نال تکبر نال پیش آمنا نیکی اور صدقہ ہویا کرتا ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا جتھے تانوں شریعت مبارکہ اجازت دے، جتھے انسانی اخلاق تانوں اجازت دے، اتھے بالکل تساں اپنا سینہ کڈ کے، بازو لہرا کے، بازو اکڑا کے اتھے تساں اپنی طاقت اور قوت دا مظاہرہ کرو۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ دیو کہ حضرت آدم علیہ السلام دے دور مبارک تو لے کے ذی قعدہ دے مہینے، یہ جڑا ہن پچھلا مہینہ گزرا ہے، آج یکم ذی الحج اور کل 3 ذی قعدہ 11واں مہینہ، ذی قعدہ دے مہینے سن 7 ہجری تک آدم علیہ السلام دے دور تو لے کے، اور آدم علیہ السلام دا زمانہ مبارک کتاباں دے مطابق ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ولادت مقدسہ تو 7,500 سال پہلے دا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہن ہجرت دا بھی 7واں سال ہے، اور سن 7 ہجری تک ساڑھے محبوب علیہ السلام دی دنیاوی عمر مبارک 60 سال ہو چکی ہے، کیونکہ 53 سال دی عمر مبارک ہے ہجرت فرمائیے، تو 60 سال اے بھی شامل کرو چاہ، نتیجہ ہے کہ 7,500 سالہ تو یہ معاملہ آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ شریف اللہ پاک دے انوار و تجلیات دا مرکز ہے۔ قرآن پاک فرما رہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، فرمایا بے شک انسانیت واسطے زمین دتے جڑا سب تو پہلا گھر
اور مرکز قائم کیتا گیا للذی یقینی طور تے ہوا ہے بے بکا تھا جڑا مکہ مکرمہ دے وچ مبارکن جڑا سراپا برکت ہے جتھے برکت ہی برکت ہے ہدی للعالمین تمام عالمین واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے اور کعبۃ اللہ ان مبارک اور برکت والا ہے کہ آپ دیکھ سو کہ حدیث صحیحہ دے وچ جتنا کوئی انسان گناہگار ہوئے جتنا رب کریم دی بارگاہ تو دور ہوئے لیکن کامیاب ہو ونجے اللہ دی رحمت نال کہ مسجد حرام شریف وچ داخل ہوئے اور داخل ہوندے جس پاسو بھی داخل ہوئے او دی پہلی نظر جس لئے خانہ کعبہ شریف دتے پوندی ہے وہ اتنا برکت والا ہے کہ جیڑی دل دے وچ تمنا ہو سی پہلی نظر جیڑی نیت نال کعبہ دا دیدار کر سو تواڈی وہ مراد اللہ فوراً پوری فرما چھوڑ سی ٹھیک ہے اجے تو طواف کعبہ کوئی نہیں کیتا صرف پہلی نظر واقع ہوئی ہے بیت اللہ شریف دتے قرآن نے فرمایا مبارکن وہ برکت والا ہے اور آپ دیکھ سو کہ خانہ کعبہ شریف اور حرم شریف دے احکام وچ کہ جیڑی نیکی حرم شریف دی حدود تو باہر ایک نیکی کروں تو نبی علیہ السلام دی امت دتے کرم قرآن فرما رہے من جا بالحسنۃ پہلیاں امتاں ایک نیکی کرے نا ثواب ایک نیکی دا ملدا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نسبت اج کل لوگ نسبت دا انکار کرن لگ گئے طرح طرح دے فتنے آون لگ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت نو یہ شرف نہیں ملا موسیٰ علیہ السلام دی امت نو عیسیٰ علیہ السلام دی امت نو نوح علیہ السلام دی امت نو کسے نو بھی یہ شرف نہیں یہ صرف نسبت مصطفیٰ علیہ السلام دا فیضان اور نتیجہ ہے کہ قرآن فرما رہے من جا بالحسنۃ قیامت والے دن جڑا ایک نیکی لے کے ساڑی بارگاہ چاسی محبوب دا امتی اللہ پاک فرماتا ہے وہ نام اعمال چ ایک دی بجائے اساں 10 نیکیاں شمار کر سو قرآن پاک دی آیت ہے فلاح اشر امثال 10 نیکیاں قرار پاسن ایک نیکی تو جیڑی نیکی حدود حرم تو باہر کر دیں وہ ایک ہے لیکن اوہ نیکی جس لئے حدود حرم اج کر دیں نا جی لاکھ نیکی دا ثواب ملتا ہے انہیں وقت حرم شریف دی حرمت دا تقاضا ہے کہ جیڑا گناہ باہر ہکا گناہ قرار پاندا ہے جی وقت حدود حرم ہی چوے تو وقت دا وبال بھی لگ گناہ زیادہ ہے تو میرے دوستو میں نے اے دساؤ بھئی آکڑ کے چلن دی اجازت پاکستان ہی تو سانو آکڑ کے چلن دی اجازت نہیں ہے قرآن پاک فرما رہے لا تمشی فی الارض مرحا میرے بندے میری یہ زمین ہے میں اللہ نے پیدا کیتی ہے تینوں بھی میں اللہ نے پیدا کیتا ہے تیری ہے کیڑی شے تھے قرآن فرماتا ہے للہ میراث السماوات والارض اللہ دی ملکیت وچ ساری زمین سارا آسمان جو کوئی زمین و آسمان دے وچ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہر چیز اس خالق کریم دی ملکیت ہے تو اڈی ہے مجازی ملکیت 30 سالہ بعد زمین اپنا مالک تبدیل چ کر دیے یا مالک وفات پا ویندا ہے یا اللہ دی طرفوں حالات ایسے بن دین علامہ ابن خلدون لکھ رہے ہیں مقدمہ ابن خلدون دے وچ حالات ایسے بن دین کہ پہلا مالک زمین ویچن تے مجبور ہوندا ہے دوجا مالک آ ویندا ہے تے 30 سال بعد فرمایا آدم علیہ السلام دے دور تو آ رہے زمین 30 سال بعد اپنا مالک کیونکہ ہکے ذات دی حقیقی ملکیت ہے او ذات اللہ پاک دی ذات بابرکات ہے باقی ہر چیز دی ملکیت تبدیل ہوندی رہندی ہے ٹھیک ہے جی تو فرمایا زمین میری ہے تیرا بھی میں خالق ہاں جو کوئی تن عطا کر رہا میں عطا کر رہا تو اس میری زمین دوتے لا تمشی فی الارض مرحا اے میرے بندے میری زمین دوتے آکڑ آکڑ کے میرے سامنے مت چل قرآن پاک نے فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا فرمایا کوئی جیڑا تہجد گزار ہوئے جیڑا نیکوکار ہوئے خدمت انسانیت کرنے والا ہوئے ہر خیر اور اچھائی اس وچ موجود ہوئے لیکن خدا نہ خواستہ اگر زمین تے آکڑ کے چلدا ہوئے فرمایا کدے بھی ایسے متکبر بندے نو اور فخر و غرور کرنے والے بندے نو آکڑنے والے بندے نو میں اللہ اپنے بندیاں دے وچ شامل نہیں کردا عباد الرحمن رحمان جل شانو دے اوہ مقبول بندے الذین یمشون علی الارض ہونا جڑے زمین تے چل دین تا مجسمہ عاجزی و انکساری بن کے چل دین تو جس لئے سانو پاکستان دے وچ آکڑ کے چلن دی اجازت نہیں ہے تو بت این خانہ کعبہ شریف دے ارد گرد مطاف مسجد حرام دے سیانے چلہ دی بارگاہ چ آکڑوں جائز ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام تو لے کے ذی قعدہ سن 7 ہجری تک ایک طریقہ ہی کوئی نہ جیڑا بندہ حرم شریف دی حدود مجسمہ ادب بن ویندا ہے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہویا کھلوتا ہے اللہ دے گھر دے وچ حاضری ہوئی کھلوتی ہے لیکن انج ہویا
کہ جس لئے سن 7 ہجری معاہدے دے مطابق محبوب کریم علیہ السلام 1400 تو لے کے 1500 پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان دے نال آپ عمرۃ القضاء واسطے تشریف لے کے گئے مکہ شریف. اجے کافران دی حکومت آئی، معاہدے دے مطابق کافران نے 3 دہاڑے مکہ شریف خالی کر چھوڑا. ساری عوام اپنی بھیڑ بکڑیاں، ضروری برتن، بستر اور جتنی ضرورت دی چیزاں 3 دہاڑے واسطے کوہ ابی قبیس پہاڑی دوتے لے کے چلے گئے. مکہ شریف ہو گیا خالی. معاہدے دے مطابق صرف مکہ شریف دی انتظامیہ حضرت ابو سفیان جڑے اجے اسلام نہ لے کے آئے، تو باقی تمام قریش جو مکہ والے ہن کفار و مشرکین، انتظامیہ دے لوگ اور تاجران نو اجازت آئی کہ وہ اپنی دکاناں کھول کے رکھ سن، تاکہ نبی پاک علیہ السلام دے جو 1,500 دے قریب غلام نالن، تو جس نو جیڑی کوئی اشیاء صرف دی ضرورت ہوئے وہ تاجران کو خرید سکے. دکانداراں نو اجازت آئی کہ انہاں 3 دہاڑے دکاناں کھول کے رکھ سن. باقی انتظامیہ موجود، اس تو علاوہ عوام الناس چو کسے نو اجازت نہ آئی کہ انہاں 3 دہاڑے مکہ شریف داخل ہوئے. وہ محبوب علیہ السلام نے معاہدے دے مطابق رمنا آئی. جس وقت محبوب علیہ السلام 1400 تو لے کے 1500 صحابہ کرام دے نال مکہ شریف داخل ہوئے، تو آپ نے ڈٹھا کہ حضرت ابو سفیان اور جتنے جناب بڑے بڑے انہوں دے اس وقت دے سردارن سارے جناب کھلوتے ہوئے، اور تاجر بھی انہوں دے، دکاندار بھی کفار و مشرکین مکہ والے دے محبوب علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام نو دیکھ رہے ہیں. یہ پہلی باری ہو رہا ہے تاریخ انسانی جس لئے محبوب علیہ السلام نے توجہ فرمائی. آپ رک گئے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اساں 500 کلومیٹر تو زیادہ سفر فرما کے آئے ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن اے اللہ دے دشمن ہیں، کفار و مشرکین ہیں. اگر انہاں دے سامنے اساں بالکل ہی عاجزی انکساری دا مظاہرہ، اساں تا بیت اللہ شریف دے ادب وچ عاجزی انکساری اپناونی ہے، لیکن ایک کافر اور مشرک اے نہ آکھن کہ مسلمان کمزور ہو گئے جسمانی طور تے، تھکاوٹ دے اثرات ہیں. فرمایا کافرانو ساڑی کوئی بھی جسمانی جڑی فطرتی تھکاوٹ وغیرہ دے معاملے نہ وہ بھی ظاہر نہیں ہونے چاہیے، کافرانو خوشی نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی، تو فرمایا آج پہلی باری وقت ساڑا دل پیا کر دے کہ فل اشوات 16 سل او والے جڑے پہلے ترائے چکر اننا فلانی جگہ تو لے کے فلانی جگہ تک حرم کعبہ دے ارد گرد مطاف وچ میں اللہ دا محبوب بھی سینہ مبارک کٹ کے بازو لہرا کے جس نو عربی چ رمل آکھدن اسا بھی آکڑ کے چلسوں، تو 1,500 تقریباً میرے غلاموں تساں بھی آکڑ کے چلائے، تاکہ کافر جڑے نا وہ اے نہ سمجھن کہ مسلمان کوئی کمزور ہیں یا تھکاوٹ دا شکار ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق چار یار یا علی پیر سیال لجپال. اتھو اے بھی واضح ہویا کہ اسا مسلمانہ چ ہمیشہ اتحاد و اتفاق رہنا چاہیے، اسا مسلمانوں نو ہمیشہ قوت چ رہنا چاہیے. اسا اپنے کام کار، محنت مزدوری، تجارت، علم، تعلیم جو معاملات ہیں اتنی توجہ دے نال کروں کہ سانو کافران دا کسے معاملے محتاج نہیں ہونا چاہیے. ساری کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے جنہوں ویکھ کے کافر خوش ہوندے. ٹھیک ہے جی، محبوب نے درس دیتا، کیونکہ اس وقت مکہ مکرمہ دے دنیا دے سب تو بڑے مشرک اور کافر ہیں. محبوب نہیں چاہتے کہ سارا کوئی جسمانی کمزوری بھی ظاہر ہوئے اور خوشی دا اظہار کریں. تو محبوب کریم علیہ السلام آپ نے بھی رمل فرمایا. آپ دے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو اس وقت نال عمرۃ القضاء وچ سن 7 ہجری انہوں نے بھی رمل کیتا. میرے دوستو اللہ پاک نے تو پوری روئے زمین دوتے لا تمشی فی الارض، الارض ہے نا جی، پوری زمین دوتے آکڑن دی اجازت نہیں بندے نو. ٹھیک ہے جی، وہ کدے رحمان دا بندہ بن نہیں سکتا جڑا زمین دوتے عاجزی انکساری نہ اختیار کرے بلکہ آکڑ کے چلے. ہن محبوب علیہ السلام کسے ہور جگہ تے نہیں، این انوار و تجلیات دے مرکز بیت اللہ الحرام، جس گھر نو اللہ نے اپنا گھر قرار دیتا ہے. قرآن پاک وچ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیا، کہ ایسا عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لوں ان طہرا بیتیا، کہ اے میرے پیارے خلیل، اے میرے پیارے زبی، تو سڈوہائی باپ اور بیٹا نے مل کے
طہرا بیتیا، میرے اس بیت، میرے اس گھر نو ہمیشہ پاک صاف کر کے رکھنا ہے، للطائفینا طواف کرن والیاں واسطے بھی، والعاکفینا اعتکاف بیٹھن والیاں واسطے بھی، والرکع السجود اور نمازاں پڑھن والے رکوع اور سجدہ کرن والیاں واسطے بھی میرے اس گھر نو ہمیشہ پاک. لفظ کیا ہے؟ طہرا بیتیا، میرے گھر نو پاک اور صاف کر کے رکھنا ہے، للطائفینا طواف کرن والیاں واسطے، والعاکفینا اعتکاف بیٹھن والیاں واسطے. اج کل کئی عزیز آکھ دن نہیں جی اعتکاف تو کوئی عبادت ہے ہی کوئی نہ، یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ دی وحی جلی ہے. ابراہیم علیہ السلام نو حکم آئی میرے گھر خانہ کعبہ شریف مسجد حرام شریف نو پاک کر کے رکھو، کہندے واسطے طواف کرن والیاں واسطے بھی، نماز پڑھن والیاں واسطے بھی، والعاکفینا اعتکاف بیٹھن والیاں واسطے بھی. قرآن دس رہے کہ اعتکاف ایسی عظیم عبادت ہے جڑی ابراہیم علیہ السلام دے دور چی موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام دے دور مبارک چی موجود ہے. الغرض اتنے لفظ بیت یا میرے گھر نو پاک اور صاف. تو بیت اللہ شریف کیوں آخ دیں خانہ کا اللہ دا گھر؟ کیونکہ قرآن نے بار بار اس نو اللہ دا گھر قرار دیتا ہے. تو محبوب علیہ السلام باقی جگہ دوتے محبوب علیہ السلام اتنی آجزی اتنی انکساری فرمائیں، لیکن اج اللہ دے گھر دے کول بن کے مطاف دے وچ مسجد حرام شریف وچ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس مقام تو لے کے اس مقام تک پہلے ترائے چکراں دے وچ اساں بھی رمل کرسو، آکڑ آکڑ کے چلسو، تساں بھی آکڑ آکڑ کے چلائے. حالانکہ ایک کم باقی سب واسطے ناجائز ہے، باہر گناہ کبیرہ ہے. خانہ کعبہ شریف دی حدود، حرم دی حدود تے لاکھ گنا گناہ کبیرہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا سانو محبوب نال ایڈی محبت ہے کوئی ہور آکڑیا پتہ لگ ونیا دساؤں ساڑے گھر آ کے آکڑ دیں ہاں جی، لیکن اے محبوب جے محبوب نو آکڑنا پسند ہے نا، فرمایا میں اللہ نو بھی پسند ہے، اور محبوب اور آپ دے غلامہ دا آکڑ کے چلنا اتھے طواف کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا ہن تہاڈی حاضری تاں قبول ہو سی جی انہیں آکڑ کے چل سو جی میں میرے محبوب آکڑ. یہ محبوب علیہ السلام دا مقام قرب ہے، مقام محبوبیت ہے. کیا محبوب نے فرمایا میں پہلے اللہ تعالیٰ کو اجازت لے لواں؟ نہیں، محبوب علیہ السلام نے اٹھائی جس نے ڈٹھا کہ کافر انہاں دے سردار انتظامیہ دے لوگ اور تاجر سانو دیکھ رہے ہیں اور اساں تھکاوٹ دے وچ آئے، نہیں آکڑ آکڑ کے چلو. فوراً محبوب نے فیصلہ کیتا، کوئی اتھے کسے آیت مبارکہ چ نہیں، کسے حدیث شریف وچ نہیں کہ پہلے اجازت لئی ہوئے دعا منگی ہوئے، کچھ بھی نہیں. محبوب نے فیصلہ کیتا. اللہ پاک نے فرمایا محبوب نو سارے اختیار عطا فرمائے، جنہیں میرا حبیب راضی میں اللہ بھی انہیں راضی آیا. ہاں جی میرے دوستو، ہن ایک مخصوص قسم دا طواف ہے جی پہلے ترائے چکراں دے وچ مخصوص جگہ تے رمل کر دیں یا کوئی نہیں کرتے رمل. ہاں جی تو فرمایا جتھے تو اجازت ہے نا، میرے محبوب نے تو تعلیم دیتی ہے میرے گھر چی آ کے آکڑو، لیکن جتھے ابا جان موجود ہو نا تو جتھے امی جان موجود، میں عرض کیتا کہ ساری اکثر جسمانی قوت دا اظہار بازوؤں دے ذریعے ہوتا ہے. فرمایا وخفض لہما جناح الذل من الرحمت، دل دی پوری عاجزی اور انکساری اور رقت قلبی دے نال والد اور والدہ دے گو اپنے ڈوہائیں بازو عاجزی اور ذل دے نال بچھا کے بیٹھا کریں، بچھا کے کھلوتا کریں. باقی جتھے اخلاق دا تقاضا ہے شریعت اجازت دیندی ہے، فرمایا آکڑو، اپنی جسمانی قوت دا اظہار کرو، سینہ اگا کٹ کے بازو لہرا کے. لیکن ابا جان اور امی جان جتھے موجود ہوئے نا، بیٹے نو اجازت نہیں ہے کہ سینہ اگا کٹ کے کھڑا ہوئے، بیٹی نو اجازت نہیں کہ اس طرح دی پوزیشن بنا کے کھلوے یا بیٹھے کہ والدہ نو پیغام مل رہے ہوئے، بیٹے نو اجازت نہیں کہ امی ابے نو پیغام ملے کہ ان ساڑے بچے جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے. اگر ایسا انہاں دی گل اور مشورہ نہ منسوط ہے قوت دے ذریعے ساڑے کول منوا لے سن نہیں. فرمایا جتھے والد اور والدہ موجود ہوئے نا، تواڈے ڈوہائی کندھے اور بازو جھک ونجن، گردن سر جھک ونجے، کندھے جھک، مجسمہ ادب و نیاز بن کے انہاں دے سامنے موجود رہنا ہے. والدین جب تک موجود ہوئے انہاں دے سامنے کس طریقے کھلونا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، مجسمہ عاجزی بن کے قرآن نے تعلیم عطا کی تھی. والد گرامی نال گفتگو کنیے کرنی ہے، والدہ محترمہ نال گفتگو کنیے کرنی ہے. اللہ نے دے آداب نازل فرمائے. اما یبلغنہ، فرمایا تواڈی زندگی دے وچ تساں اولاد بیٹے بیٹیاں دی موجودگی اور زندگی دے وچ
والد گرامی پکی عمر والے پاسے چل پوین، امی جان کبر اور بزرگی والے پاسے چل پوین، تو فرمایا لا تقل لہما افن ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ لا تقل لہما افن، بیٹے نو اجازت نہیں کہ اپنے ابے جان نو آکھے چا اف، امی جان نو آکھے چا اف۔ لا تقل لہما افن، کدے اپنے والد اور والدہ محترمہ نو اف نہ آکھائے۔ اف ہن کیڑی شے؟ قرآن پاک عربی مبین ہی نازل ہویا ہے۔ عربی زبان وچ اف کلمہ افسوس ہے پیا۔ قرآن نے فرمایا بیٹا اپنے والد نو انج نہیں آکھ سکتا کہ ابا جی من تواڈے تے افسوس ہے، اما جان تواڈے تے افسوس ہے، کیونکہ والدین اور اولاد دے درمیان جنریشن گیپ ہے پیا۔ جیڑا دور ساڈے والد محترم اور ساری والدہ محترمہ دی تعلیم اور تربیت، یعنی انہاں دا بچپن دا دور آئی نا، جس دور وچ انہاں تعلیم تربیت حاصل کی تھی، انہاں دے بچپن اور ساڈے بچپن وچ عموماً 25 سال 30 سال دا فاصلہ آ ویندا ہے۔ عموماً وڈا بیٹا اور والد دی عمراں دے وچ 120 سال 25 سال 22 سال 30 سال دا فرق ہویا کرتا ہے۔ انہاں دی جڑی تربیت اور بچپن دا دور آئی نا، سکھن دا دور، تربیت حاصل کرن دا دور، وہ ساڑے یعنی اولاد دے دور تو 30 سال 35 سال 25 سال 20 سال پہلے دائی وچ 30 35 20 سالاں دا فرق آیا کھلوتا ہے۔ اور تو سڈے دیو کہ ہر 10 سال بعد طور اتوار معاملات دے وچ تبدیلی آمن لگ پیندی ہے۔ اج تو گزشتہ جڑا 30 سالاں دا دور آئی نا، 30 سال پچھا چلے ونجو، اج دے مقابلے چو بڑا سادہ دور آئی پیا۔ اج ساڑے بچے ساڑے کولو بہت زیادہ ایڈوانس ان پہ، بہت زیادہ تیز ترار اور چالاک ان پہ، بہت ہوشیار ان پہ۔ تو بالکل اسی طریقے ساڑے اور ساڑے والدین دے درمیان وہ گیپ موجود ہے پیا۔ تو والدین دی جڑی تربیت ہوئی ہے نا، آج تو 30 سال 35 سال 25 سال دے اج دے مقابلے چ بہت زیادہ سادہ تقاضے دے مطابق ہوئی ہے، اور انہاں دا ذہن اسے سانچے دے وچ پیا، لہذا انہاں دے سوچن دا انداز، اولاد دے سوچن دے انداز تو 30 سال پیچھا چل رہا ہو سی اور اولاد 30 سال ایڈوانس چل رہی ہو سی۔ اس واسطے کئی ایسے حقائق ہو سن، قرآن پاک چونکہ دین فطرت دی تعلیم عطا کرتا ہے، کئی ایسے معاملات ہو سن کہ اولاد دا ذہن بالکل موجودہ حالات اور تقاضے دے مطابق کام کر رہے ہو سی، لہذا اتھے اولاد دا موقف ٹھیک ہو سی کہ ابا جی فلانی چیز ویچ چھوڑوں اور ادھے مقابلے شہر ون کے فلانا معاملہ شروع کر دوں، فلان جگہ دوتے فلانا فیصلہ کروں، فلان معاملہ، وہ بالکل اولاد جیڑی ہو سی وہ تو بالکل این اپنے دور دے تقاضے دے مطابق سوچ رہی ہو سی، فیصلہ بھی لے رہی ہو سی۔ لیکن بزرگ جڑے ہو سن، والد گرامی امی جان، وہ تو 30 سال انہاں دی سوچ اولاد دی سوچ تو پیچھا چل دی پئی ہے۔ این ممکن ہے کہ وقت اولاد اور والدین دی سوچ دے وچ ٹکراؤ آ ونجے، وقت اتھے دین فرمائندا ہے کہ موقف بھی بے شک بیٹے دا ٹھیک ہو سی، موقف بھی بالکل بیٹی دا ٹھیک ہو سی، والدین ساتھ نہ پہ دے سکتے ہو سن، فرق آیا کھلوتا ہے 30 25 سالاں دا۔ اس وقت فرمایا تساں اولاد دا این ممکن ہے کہ اس مسئلے دے وچ اس فیصلے وچ تہاڈا بالکل ٹھیک موقف ہوے، تہاڈی سوچ بالکل ٹھیک ہوے اور والدین نہ پہ سمجھ سکتے ہوویں، لیکن باوجود ہے کہ انہاں دا موقف کمزور ہوے، انہاں دی سوچ اور فیصلہ کمزور ہوے تہاڈے مقابلے وچ، لیکن وتی والد اور والدہ دا حق کتنا ہے کہ تساں درست بھی ہوو نا، وت بھی میں اللہ تو اجازت نہیں دیندا کہ والد نو اتنا بھی آکھے جا ہنستے ہوئے مسکراندے ہوئے بڑے ریلیکس طبیعت دے وچ، کوئی سختی نہیں لبو لے جے، کوئی بے ادبی نہیں لبو لے جے، انجے ہنستے ہنستے ہی بیٹا آکھے جا ویسے ابا جان من تواڈے تے افسوس ہے، ویسے ابا جان اے تواڈے شایان شان نہیں جڑی گل تساں کر چھوڑی ہے، جڑا اقدام تساں اٹھا چھوڑا ویسے تواڈے شایان شان نہیں، تواڈے کول توقع امید نہیں، من افسوس دی گل ہے۔ اتنا بھی اگر بیٹے نے آگ چھوڑا نا، یا بیٹی نے اپنی امی جان نو آگ چھوڑا، یا بیٹے نے امی جان نو یا ابا جان نو، یا بیٹی نے والد یا والدہ نو آگ چھوڑا، اف افسوس ہے تواڈے تے،
اللہ پاک فرماتا ہے تسا میں اللہ دے نافرمان ہو بھاویں جیڑے نمازی ہو، جیڑے روزے دار ہو، جیڑے عالم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، ہاں جی دنیا ہی تہاڈی بڑی شہرت ہے، بڑا نام عزت ہے، بڑے کاروباری ہو، دنیاوی طور تے بڑے تو بڑے عہدے دتے ہو، سب کچھ ہو سکدے ہو، لیکن تسا فاسق ہو، فاجر ہو، میں اللہ دے تسا نافرمان ہو، کیونکہ میں تو قرآن وچ اپنے محبوب دے ذریعے دسا چھوڑائی کہ والد اور والدہ دا اولاد دتے حق کتنا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسے مرحلے والد والدہ دا موقف ٹھیک نہ بھی ہوئے تو بیٹے بیٹی نو اجازت نہیں کہ اتنی گالی آرام نال چا کے کہ من تواڈے تے افسوس ہے، گالی کڈنی کیویں اجازت ہو سکتی ہے؟ ہاں جی والد گرامی دے گو چیخنا چلاونا یا والدہ محترمہ دے گو شور شرابہ کرنا، آوازاں اونچیاں کرنیاں، انہاں نال دلائل قائم کرنے شروع کر دیونے، مناظرے کرنے شروع کر دیونے، والد دے گو آکڑ بننا، اس دی اجازت قرآن کیویں عطا فرما سکتا ہے؟ قرآن آتا ہے لا تقل لہما اف، کدے تیری زندگی چ ایسا مرحلہ نہ آوے کہ تو اپنے والد نو آکھیں چا کہ افسوس ہے ابا جی تواڈے تے، بڑے ادب نال چا کہ ابا جی تواڈے تے افسوس ہے، امی جان تواڈے تے، فرمایا ہرگز یہ لفظ نہ پیا کہ لا تقل لہما اف۔ ہاں جی بس یہ تو پتہ ہے کہ ابا جان ہوراں دی سوچ تو ٹھیک نہیں ہے اس مسئلے چ، ابا جی دا موقف تو غلط ہے، فرمایا تو اولاد ہے تیرے تے حق کتنا ہے کہ تو اس طرح کر، یہ جڑی گل جد وچ تیرا موقف درست ہے اور امی جان ابا جان دا موقف کمزور ہے یا غلط ہے، تو دلیلہ نہ قائم کر والد اور والدہ دیکھو، خاموش ہو ون، اف تک نہ پہ آکھیں، یہ بھی نہ آکھیں کہ میں نے افسوس ہویا تواڈی سوچ تے، تواڈی خاموش ہو ون، صبر کرے۔ اگر والد گرامی دے ابا جان یعنی تواڈے ڈاڈا جان اگر ایسی مضبوطی والی ہے جے عمر چن انہاں دا ذہن صحیح کام کر رہے، طبیعت مزاج بحال ہے، تھوڑی گل سمجھ سکتے ہیں، ڈاڈا جی کو لگے ونجو، نانا جی کو لگے ونجو، مامو جی کو چلے ونجو، خالو جی کو چلے ونجو، وڈے چچا جان تایا ابا کو چلے ونجو، والد صاحب دے پیرو مرشد موجود ہیں انہاں دے کول چلے ونجو، والد صاحب دے استاد صاحب موجود ہیں، اما جی دے استاد موجود انہاں کول لگے ونجو، انہاں دا والد صاحب دا کوئی فرینک بے تکلف جگری سچا مخلص دوست موجود ہے اس دے کول لگے ونجو، اے چینل اور راستہ استعمال کرو، انہاں کول ون کے بے دھڑک ہو کے پوری دلیل نال اپنا موقع بیان کرو، او آ کے تواڈے والد نال ملاقات چا کرن، تواڈی گل او تواڈے والد تک پہنچا کے تواڈے حق وچ فیصلہ جاری کرواویں، بیٹے نو اجازت نہیں کہ اف بھی آکھے جا اپنے والد صاحب، کلمہ افسوس ہی آکھے جا والد صاحب۔ ہاں اگر والد صاحب اتنے پڑھے لکھیں، معاملات نو اتنا سمجھ دیں، وہ خود اگر اولاد نو آکھن کہ دیکھو میں بھی انسان ہاں، تساں بیٹے اج کل دے ماحول دے وچ تواڈے پڑھے لکھے دوست احباب بہت زیادہ معاملات نو بھائی تو ان کر میرا بیٹا، میں تینوں اجازت عطا کر رہا، میں تیری گل دا کوئی برا نہ منائساں، تو ادب دے دائرے چ راندے ہوئے اپنے دلائل دے، تو جو میرے نال اختلاف کر رہے ہیں بالکل اتھے بیٹا اسلام بھی فرمائدا ہے ادب دا دامن کسے حال وچ نہیں چھوڑنا، اور اگر محسوس ہوئے کہ ابا جان دلائل سن کے انہوں دی طبیعت سختی پہ آندی اور میری نگل تکلیف پہ ہوندی ہے، فوراً خاموش ہو ونجے، ابا جی میں اس وقت تک فیصلہ نہ لے سکے، قدم نہ پاویں میں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا، دوست احباب بھی میں اس سے گل دا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن میں اللہ اور دے محبوب دا حکم ہے، میرے اتنے تہاڈا حق کتنا ہے کہ میں قدم تاں اٹھے سا جس لئے تساں مطمئن اور راضی ہو سو، تہاڈی رائے تو بغیر نہ چل سا، لیکن تہاڈی اپنی رائے میری اپنی رائے، ادب دا دامن کسے صورت ہے ہن میں اے دساؤ قرآن مجید فرقان حمید اتھے اساں اہل ایمان نو فرمایا ہے کہ تہاڈی زندگی دے وچ بیٹے بیٹی دی زندگی والدین بزرگی والے پاسے چل پویں تو فرمایا کدے اف تک نہیں انہاں نو آکھنا، ولا تنہرہما کدے سخت کلامی نہیں کرنی، ڈانٹ ڈبڑ نہیں کرنی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جڑن بھی والد اور والدہ دے نال گل کرنی ہے قول کریم، اتنے مٹھے انداز اتنے شائستہ اور شگفتہ الفاظ استعمال کرنے کہ میں اللہ فرماواں کہ اے میرا بندہ اپنے والدین نال قول کریم کریمانہ طریقے دے نال گل کر رہے، کریمانہ الفاظ استعمال کر، ہاں جی
قرآن پاک کافر دی مذمت کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے مومن نو اے درس دیتا ہے کہ والدین نو اف تک نہ آکھیں، اور کافر دا رد کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ میں اللہ دا کتھوں ہے احسان مننے، میرے محبوب دا کتھوں جس والدہ نے اس نو ہاں جی اتنے مہینے اپنے پیٹ وچ اٹھایا اور جب تک والدہ نے موت دا دروازہ عملی طور تے نہیں دیکھ لیا اس وقت تک اس نے جنم نہیں لیا۔ قرآن فرماتا ہے حملت ہو کرہا ووضعت ہو کرہا، والد نے کتنی سختیاں جھیلیاں اس نو پروان چڑھاون تے وڈا کرن واسطے، اور والد اور والدہ دے شروع تے دتے مسلسل احسانات آ رہے ہیں، لیکن یہ تا والدین دے احسان نو نہیں مندا۔ قال علی والدیہ اف لکما، یہ او کافر ہے جڑا ان موقع ملے تا اپنے والد نو ہی چاہتا ہے کہ تیرے تے اف ہے افسوس ہے، امی نو ہی چاہتا ہے تیرے تے افسوس ہے۔ یہ قرآن پاک دی آیت میں پڑھیے، یہ کافراں دا وتیرہ ہے، وہ بے دھڑک ہوندے اپنے والدین دا احسان نہیں۔ اج بھی دیکھو امریکہ برطانیہ اولڈ ہوم موجود ان پہ، بیٹا آدھا جی میرے کول بڈھا باپ نہیں سنبھالا ویندا، وہ گورنمنٹ نے بنائے ان جناب اتھے فیس جمع کراؤ، اپنے ابا جان نو ہی جمع کراؤ، وقت کوئی خبر نہ لو۔ بے شک یہ وہ معاشرن جڑا قرآن معاشرہ سا انسانہ دا بنائندا ہے۔ فرمایا تے قال علی والدیہ اف لکما، یہ تو اپنے والدین نو آدھے تواڈے تے افسوس۔ قرآن فرمائندا ہے ایک کافراں دا طریقہ ہے، گالی تصور ہی نہیں کہ والد نو کوئی گال کڈے، کوئی امی نو گال کڈے، کوئی والد دے اگوں چیخے چلاوے، آواز اچھی کرے، شور شرابہ کرے، صرف اتنا ہی آکھے چنا بڑے ریلیکس اور پرسکون انداز وچ ابا جی ویسے تواڈی گل تے مینوں افسوس ہویا، اما جی تواڈے تے افسوس۔ اللہ فرماندا ہے کدے کوئی مومن آکھ ہی نہیں سکدا ہے فلانے کافر دا طریقہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ صحیح بخاری شریف وچ حدیث پاک ہے۔ آخری گل اس تو بعد میں ایک اور گل کرے سا ایصال ثواب، اور انشاءاللہ تعالی ٹائم مکمل ہے۔ حضور شاہ صاحب دے ارشادات آپ دے فیوز و برکات حاصل کر دیں۔ آپ دیکھو کہ بخاری شریف حدیث پاک ہے کہ جس وقت سن 57 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید نو دمشق وچ مشورے تو بعد اپنا ولی عہد مقرر کر چھوڑا تو مدینہ طیبہ چ اپنے گورنر مروان بن حکم بن الاس نو خط لکھا کہ جی تھے مشورہ طے ہو گیا، تسا جمعہ پڑھا کے بعد ساری عوام نو جمع رکھنا ہے مسجد نبوی شریف اللہ صاحب الصلاۃ والسلام وچ، اور میرا خط پڑھ کے سناونا ہے کہ اگو حالات اس طرح آ رہے ہیں، میں بہت غور و فکر کیتا ہے، میرے عزیزاں نے بڑا غور و فکر کیتا ہے، اور امت جڑے حالات دے وچ مبتلا ہے بہتر ہے سی کہ میرے بیٹے یزید دی سارے بیعت کر لویں، لہذا مدینہ طیبہ دے حضرات نو بھی تسا قائل کرنا ہے، اور تسا جڑا ہے تو اتھے جناب یہ میرا خط بھی سناونا ہے، اور یزید واسطے معاملات نو ذرا ٹھیک کرنے دی کوشش کرنی ہے۔ مروان بن حکم نو خط پہنچ گیا، حدیث صحیح دے وچ اس نے جمعے دے خطبے دے اعلان کیتا کہ بھائی جمعہ پڑھ کے جتنے بھی اہل اسلام کوئی بھی واپس نہ ونجے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق جو مرکزی جو فرمان آیا ہے وہ سن کے اس تو بعد ویسو تمام دے تمام موجود سن 57 ہجری دی گل ہے۔ جس وقت جمعہ ہو گیا سب موجود، مروان دوبارہ ممبر دے بیٹھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خط سنایا، سب نے پوری توجہ دے نال سن لیا۔ اگو نال اضافہ کیتا مروان نے اپنی طرفوں کہ جی جڑا یزید نو مقرر کیتا جا رہا ہے انہوں اگلا حکمران حاضی سنت ابی بکر و عمر، یہ حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بھی سنت ہے، اور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی سنت ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ این شیخین کریمین رضی اللہ عنہ دی سنت تے چل دے اپنے بیٹے نو مقرر، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ دے وڈے وڈے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر تیمی کرشی رضی اللہ عنہ او چکے موجود ہیں پہلی صف وچ۔ اوت حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی گل کرے نا، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے فرزند سیدنا عبداللہ بن عمر کوئی گل کرے نا، چونکہ حضرت صدیق اکبر دے فرزند موجود بیٹھے ہیں، وڈے بیٹے موجود بیٹھے ہیں، وہ فوراً کھڑے ہو گئے، انہاں کا کذبتا، ٹھیک ہے تسا ساڈے حکمران ہو، گورنر ہو مدینہ طیبہ دے، لیکن تسا جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق دی تمام پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام نے محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس بعد بیعت کی تھی،
کوئی 2.25 سال دے قریب میرے والد صاحب نے حکمرانی کیتی ہے جزیرہ نمائے عرب تے اور مسلمانہ دی قیادت کیتی ہے. انہاں تو وڈے عہدے تو لے کے چھوٹے عہدے تک بیٹے تک جا پورے اپنے قبیلے اور خاندان بنو تیم دے کہیں ایک بندے نو کوئی چھوٹا وڈا عہدہ ذمہ داری. اور وصال اقدس آیا ہے تو ترائے دہاڑے رات دن ہر ایک بندے دے نال حتیٰ کہ بزرگ خواتین نال مشورہ کر کے جس لئے ڈٹھا ہے کہ سارے دی رائے حضرت عمر دے حق کے چے تو انہاں اپنے وصال اقدس والے دن سوموار پیر والے دن 22 جمادی ثانی سن 13 ہجری جبکہ وہ اتنی کمزوری اور تکلیف ہی چن کہ نماز بمشکل انہاں ادا کی تھی اور اس تو بعد ایک بندے دا سہارا لے کے کھڑے ہو کے انہاں آکھا یا معاشر المسلمین اے مسلمانہ دے گروہ میں ابو بکر بن ابی قحافہ تواڈے نال گفتگو کر رہے ہیں اور 3 دن 3 راتاں ہو گئیاں میں ہر ایک بندے دے نال مشورہ کیتا ہے اگر تواڈے وچوں کسے نال اس مسئلے چ مشورہ نہ کیتا ہوئے تو بندہ کھڑا ہو ونجے. سب حاضرین نے عرض کی تھی حضور انکا قد شاورتنا اے خلیفۃ الرسول علیہ السلام تو نال مشورہ کیتا ہے. آپ نے فرمایا وت میں ہن دساؤ کیونکہ ہن میرے کول بڑی تھوڑی مہلت ہے میں اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہون والا اے دساؤ ان ولیتو علیکم منکم احدم بمشورتکم افتطیعون. یہ کتنی بڑی بڑی شیعہ کتاباں جے اساں اہل سنت دی کتاباں صحیح اسناد نالے مضمون بار بار موجود ہے. حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال اقدس والے دن ارشاد فرمایا اے مسلمانہ دی جماعت اگر تواڈے ہی اس 3 دنوں دے مشورے دی روشنی چ میں تواڈے وچوں ایک ہستی نو مقرر کر چھوڑا کیا تساں اطاعت کرسو فقام علی بن ابی طالب. تو سارے حاضرین سب تو پہلے حضور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا یا خلیفۃ الرسول اے اللہ دے پیارے محبوب دے نائب اور خلیفہ حضرت ابو بکر اساں سارے دی رائے 3 دن 3 راتاں دے وچ ہوئی حضرت عمر دے حق دے وچ ان ولیت علینا عمر فنعم اگر تساں سارے مشورے دی روشنی حضرت عمر نو نامزد کرو چا اساں بالکل اطاعت کرسوں جی حضرت عمر تو علاوہ کوئی اور ہستی ہوئی تو اساں بھی اپنا مشورے دے مطابق چلسوں. لہذا حضرت عمر دے حق وچ رائے سب مسلمانہ دی حضرت عمر دا تا قبیلہ بنو عدی وہ تو رشتہ دار نہیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق دے. لہذا حضرت صدیق اکبر دے فرزند نے فرمایا جناب آپ گورنر ہو اساں تھوڑی اطاعت ہی چاہیں لیکن تساں جھوٹ بول رہے ہو. میرے والد نے اپنے بعد نہ اپنے رشتہ دار نو مقرر کیتا ہے نہ اپنے بیٹے نو مقرر کیتا ہے. انہاں تو حضرت عمر اور وہی مسلمانہ دے مشورے دی روشنی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ 26 ذی الحج نو فجر دی نماز شدید زخمی ہون 4 دہاڑے اور 3 راتاں اللہ نے آپ نو مہلت دیتی ہے. 1 محرم شریف سن 24 ہجری آپ دی شہادت ہوئی ہے. اس دوران انہاں 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے چا اسی چا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر عبید اللہ بن عمر زید بن عمر عاصم بن عمر 4 بیٹے موجود ہیں سارے عاقل بالغ ذمہ دار ہیں. لیکن انہاں حضرت مولا مرتضی حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف 6 رکنی کمیٹی بنائیے. اس مشاورتی کمیٹی چ اپنے تک کسی بھی بیٹے دا نام انہوں نے رکھا نہ اپنے بعد نہ حضرت ابو بکر نے اپنے بعد اپنا بیٹا نامزد کیتا ہے نہ حضرت عمر پاک نے. لہذا حضور تساں جڑا فرما رہے ہو نا کہ حاضہ سنت و ابی بکر و عمر یہ اپنے الفاظ واپس لو. نہ میرے والد نے اپنی اولاد نو اگا کیتا ہے نہ حضرت عمر نے اپنی اولاد نو اگا کیتا ہے. یہ اپنے ریکارڈ درست کرو. اس نو چاہیدا ہی کہ اپنی غلطی جڑی اودی زبان وچ جاری ہو کے فوراً معاملہ حل ہو ونجا. مسلمان مشورے دا ٹائم لے لوے نہ غور و فکر کرے نہ ہر کوئی بعد وچ اپنی رائے دے ویا. لیکن نہیں اس گورنر نے جس نے سنا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے نے گل کیتی ہے اس فوراً تلوار کڈ لئی غصے دے وچ آ گیا کہ میری گل دا تو جواب دے رہے اور آپ نو مارن واسطے منبر تو اترا تیزی دے نال اور آکھن لگا کہ انت الذی قال فیہ اللہ تعالی تو او شخص ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کہ جن دے بارے قرآن ہی چاہ چکا ہے کہ تا اپنے والدین نوف چاہ دے تو تا والدین دا نافرمان ہے. اور پچھو لگ گیا. آپ نے جان بچائی. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ مقدسہ دے جوان کے
حضور ام المومنین دروازے دے چادر اوڑھ کے آ گئی. آپ نے فرمایا یا عدو اللہ، او دشمن خدا، ساڈے حق وچ تا اللہ نے اور ابو بکر صدیق دے خاندان دے حق وچ تعریف ہی تعریف قرآن وچ نازل فرمائی ہے. میرے ابا دی شان ہی فرمایا، اج بھی سورہ توبہ آیت 58 موجود ہے. ہاں جی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. میرے متعلق فرمایا 18ویں پارے سورہ نور وچ 10 آیتاں اللہ نے نازل فرمائیاں تا ابو بکر صدیق دے گھرانے اور انہاں دی اولاد دے حق وچ تا اللہ نے ثنا ہی ثنا، تعریف، مدح ہی مدح نازل فرمائیے. لیکن ہاں تینوں میں دسا چھوڑا، ساڈے خاندان وچ کوئی نہیں جڑا اپنے والد نو اف چا کے یا امی نو اف چا کے. یعنی اس دور اہل بیت اطہار، دور صحابہ کرام وچ اگر کہ مسلمان نو کوئی آکھیا نا جی کہ تو تا اپنے والد نو اف آ دیں، تو تا اپنی باقی ہر چیز برداشت کر لیندے، لیکن اے چیز برداشت نہ کر دے. یہ اتنا بڑا بھاری کام ہے کہ والد نو اف چا کے، کوئی امی نو اف چا کے میں تواڈے تے افسوس ہے. حضور ام المومنین پردہ داری دے وچن، لیکن جس لے مروان نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر انہاں دے بھائی دے الزام لایا کہ تساں اپنے والدین نو اف آکھے اور تساں والدین دا خیال نہیں کریں دے، حضور ام المومنین پردہ داری دے باوجود اے الزام نہیں برداشت کر پائیاں، فوراً دروازے تے آ گئیاں اور حضرت عبد الرحمن اپنے بھائی نو پناہ بھی دیتی اور سامنے آ کے چادر لے کے ارشاد فرمایا یا عدو اللہ، او اللہ تعالیٰ دے دشمن خدا، ساڑے گھرانے دے حق کی تا اللہ نے تعریف ہی تعریف اتاری آیتاں دے وچ. اور ساڑا کوئی بچہ ایسا نہیں جڑا اپنے والد نو اف آکھے یا امی نو چاہ کے تیرے تے افسوس ہے اور تیری شان ہے. مسئلہ نہیں، ساڑا گھرانہ انہاں چیزاں تو پا کے اور مومنین دا گھرانہ پا کے. ہاں میں تن دسینی ہاں گڈے کون بخاری شی حدیث صحیح ہے. آپ نے فرمایا کہ تو مروان جڑا ہے نا اپنے باپ حکم دی اسلے کنڈ وچ موجود آویں جس لے مکہ مکرمہ دے وچ محبوب کریم علیہ السلام نے تیرے اتے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ لعن اللہ الحکم وما ولدا، حکم تے بھی لعنت تے جو دی کنڈ وچ اودے تے لعنت تے جس لے مصطفیٰ علیہ السلام نے تیرے باپ حکم بن العاص تے لعنت فرمائی. تو اپنے باپ دی پشت چاویں ضرور میں عائشہ صدیقہ ذہن رکھ دیاں اس لعنت دا حصہ تینوں بھی پہنچا ہویا ہے. تیرا باپ بھی ملعون ہے تو بھی ملعون ہے زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے. حالانکہ حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دا اتنی سخت کلامی کرنا آپ دا طریقہ نہیں، لیکن جس سے انہوں نے بھائی دوتے اس نے گل کی تھی نا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر تو تا وہ ہے کہ جڑا والدین نو بھی افچاد ہے، تو حضور ام المومنین برداشت نہیں کر سکیاں. اور اتنا سخت جواب جڑا بالکل مبنی بر حقیقت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم تے بھی لعنت فرمائی ہوئی ہے، جو کچھ اس دے وچ جنم ہویا ادو تے بھی لعنت فرمائی ہوئی ہے. لیکن یاد رکھو کس نے حضور ام المومنین نے اس چیز نو بیان کیتا جس نے انہوں نے بھائی دے متعلق قرآن پاک اور حدیث بخاری نے کیا درس دیتا ہے. محبوب علیہ السلام دا جو گھرانہ مقدس ہے وطن ساڈے وچ ایسا کوئی بندہ نہیں پیدا ہو سکتا جڑا ابا جان نو چاکھے کہ اف اللہ کا ابا جان تواڈے تے افسوس ہے سانو، امی جان تواڈے تے افسوس ہے سانو. اج میرے دوستو لازم ہے اساں اپنے بچیاں نو قرآن پاک دا علم دیواؤں، حدیث پاک دا علم دیواؤں، نبی علیہ السلام دی سیرت طیبہ، آپ دی شریعت مبارکہ، سنت مبارکہ، آپ دے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ دے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے طرز زندگی دا علم ہوئے ساڑے بچیاں کولوں کہ والد دا مقام اتنا ہے کہ خدا نہ خواستہ بتقاضۂ بشری ابا جان دے کول کوئی خطا دا معاملہ بھی ہویا کھلوتا ہے اساں دی اصلاح کرسوں، لیکن نانے ڈاڈے بزرگاں نو، والد صاحب دے استاد صاحب نو، کہیں سچے دوست نو کوئی بھی دوجا طریقہ اختیار کر کے اپنی گل انہاں تک پہنچا سوں، لیکن انہاں دا ادب اتنا ہے اساں اولاد دتے حق اتنا ہے والد والدہ دا اساں ڈائریکٹ نہیں ہونا، کوئی سخت کلامی تا کننے کروں چا، گالی گلوچ تا کننے کروں چا، ہاتھ تا کننے کوئی جوان اپنے ضعیف والد والدہ تے کننے اٹھاون دی قرآن اجازت دے، اتنی بھی اجازت نہیں کہ کوئی بڑے پرسکون انداز چی چاکھے کہ من جی تواڈے تے بڑا افسوس ہے. قرآن پاک وچ اکثر جگہ وصینا الانسان لوالدیہ بوالدیہ احسانا وبالوالدین احسانا. احسان دا معنی ہوتا ہے نیکی کرنا، اچھائی کرنا،
اساں تاکیدی حکم دیتا ہے اولاد نو اپنے والدین نال ہمیشہ اچھائی کرائے. اگر لغوی معنی لے سو تو احسان دا معنی اچھائی ہے، نیکی والدین. اور اگر اصطلاحی معنی لے سو تو ہمیشہ احسان عدل دے مقابلے جاندا ہے. عدل برابری نو آکھدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے برابری تو اگا ون کے احسان دا حکم دیتا ہے. برابری ہے کہ میں 30 سال دی عمر نو پہنچام تو وقت میرے ذرائع آمدنی شروع ہو گیا. جس لئے میری ملازمت لگی آئی نا جی، میں پڑھاونا شروع کیتا آئی اور وڈے استاداں خانے والے چ میری تھوڑی جی تنخواہ لا چھوڑی ادھے نال میرے ذاتی اخراجات. تو میں وہ 30 سال دی عمر چم میں اچھی طرح یاد ہے. میں والد صاحب نو ترخوا حضور ابا جی اج تک آپ نے بڑا کرم، ہن تہاڈی دعاواں سرپرستی میرے نال، لیکن ہن اج تو بعد تساں ساڈے خرچے دی فکر نہ کرائے، الٹا اساں اپنا خرچہ ہی پورا کرے سو اور حضور جتنا بچ سی تہاڈے قدم وچ پیش کرے سو. تو اس لیے میں 30 سال دی عمر چم ٹھیک ہو گیا جی. یہ جڑا 30 سال میرے سورسز آف انکم اور ذرائع آمدنی شروع ہوئے، یہ جڑا پچھلے 30 سال میرے گزرے ہیں، پچھلے 30 سالوں دے وچ میری رہائش دا انتظام اللہ دی رحمت نال کہیں کیتا آئی. والد گرامی اور امی جان 30 سال انہاں میں رہائش پرووائڈ کی تھی، رہائش دیتی. 30 سال انہاں میں چارپائی اور بستر دیتی رکھا ہے. 30 سال انہاں میں صبح دا کھانا، دوپہر دا کھانا، شام دا کھانا وقت دتے عطا فرمایا. 30 سال میں لباس پہنایا نے، میں جتی پہنائی نے. 30 سال میرا علاج معالجہ انہاں کیتا ہے. 30 سال میرے تعلیم تربیت دے سارے اخراجات، میرے دوستاں دی شادی آئیے، غمی آئیے، جیب خرچ سارا انہاں کیتا ہے. کتنا عرصہ اور پوری خوشی دے نال. حتیٰ کہ میں اچھی طرح یاد ہے کہ ایک واری میں والد صاحب دے نال کھانے وال گیا مارکیٹ. میں اس لیے جامع نظامیہ لاہور پڑھ رہا ہوں، استادن تنگ کر رہا ہوں. والد صاحب اپنے کپڑے بھی لے لیکن ذرا سستے، میرے واسطے جس سے لمن لگے نا تھوڑے جے مہنگے اور اچھے نفیس. میں عرض کی تھی ابا جان اس طرح نہیں، کم برابر دے کپڑے. انہاں فرمایا نہیں بیٹا، میرے دل چ گل ہے کہ جامع نظامیہ سینکڑوں میں دیکھ آیا طلباء اتھے بڑے بڑے پیراں دے صاحبزادگان پہ پڑھ دین، بڑے بڑے علماء دے بچے. تو میرا بچہ فرسٹریشن دا شکار نہ ہوئے، احساس کمتری دے دل چ نہ ہوئے کہ پیراں دے بالاں کول اتنے وسے انہاں دے کپڑے چنگے جتیاں نہیں. میں دیدا رہا کہ میرے والد دی جتی اور لباس، میرے کپڑے جتیاں وہ اپنے واسطے سستا لیندے ہیں، میرے واسطے زیادہ مہنگا اور اچھا لیندے ہیں. ہر والد انہیں کرتا ہے جہاں بچہ پڑھ رہے ہوئے، کچھ ایسے مقام دیتے ہوئے. 30 سال انہاں میں رہائش بھی دیتی، کھانا بھی دیتا، علاج معالجہ بھی. 30 سال انہاں جناب میری ساری ضروریات پوری کیتیاں نا. عدل تاں سی کہ جس لئے میرے ذرائع آمدنی شروع ہو گئے، میں کام کار کرن لگ گیا، زمین دتے دکان تے فلانا، جس لئے میں کماون دے قابل ہویا نا. ہن پورے 30 سال اس سے محبت دے نال میں اپنے والد اور والدہ نو رہائش پیش کراں جویں انہاں میرا خیال کیتا ہے. 30 سال میں انہاں نو منجی اور بستر، اپنی منجی بستر، کیونکہ میری والدہ میرے واسطے زیادہ اچھا بستر دا اہتمام کر دیا، میرے والد میرے واسطے زیادہ اچھا انتظام. 30 سال میں انہوں نے رہائش بھی دیواں، 30 سال منجی بسترا بھی دیواں، 30 سال صبح دوپہر شام جس محبت نال او میں کھانا کھویندن میں کھانا پیش کراں. 30 سال انہاں دا جیب خرچ پورا کراں. 30 سال انہاں دے دکھ سکھ دے معاملات، انہاں دا علاج معالجہ، ہر ضرورت. 30 سال جی اللہ میں ہمت دے وے نا تو اے واقعی عدل تے برابری بنسی. اللہ نے عدل تو اگا احسان دا حکم ارشاد فرمایا ہے. تے کیڑا ایسی خوش قسمت اولاد ہے کہ والد عملی زندگی پریکٹیکل لائف وچ آ ونجن تے والد نو وت اللہ اتنی عمر دے کہ 30 سال او دا سایہ روے اولاد دتے. بڑے تھوڑے گھرانے ہو سن کہ والد دی 30 سال امی جان دی اسی طرح خدمت کیتی ونی وے، 30 سال ابا جان دی اسی طریقے خدمت کیتی ونی وے. وت عدل بنسی، برابری بنسی. بالوالدین احسانا، اللہ نے تا عدل تو بھی اگے احسان دا حکم دیتا ہے. نہیں اساں والدین دے حقوق ادا کر سکتے. اس واسطے حدیث سیدنا ابو الدرداء دیکھو سنن نسائی وچ، ابو داؤد شریف وچ، ابن ماجہ، مسند احمد، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن محبوب علیہ السلام دی میں بارگاہ چ حاضر ہویا، عرض کی تھی اوسینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے کوئی پکی نصیحت فرماؤ. ماں نے فرمایا اوسی کا میرے عزیز ابو الدرداء انصاری، میرے جوان میں تن نصیحت کردا اور پکی نصیحت میں اللہ دے رسول علیہ السلام دی اے ہے
اللہ پاک نال شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، پاویں تن ساڑ چھوڑن کافر، اگے چ جلنا منظور کر لوے، پر اللہ دا انکار، محبوب دا، دین دا، قرآن دا نہ کفر کرے نہ شرک کرے۔ اور اگو ارشاد فرمایا وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ، اپنے ابے دی نافرمانی نہ کریں، اپنی امی دی نافرمانی نہ کریں۔ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَوَلَدِكَ، اگر ابا اور حکم دے وے اپنا مال اتھائیں چا رکھیں، چھوڑ دے وے اپنا مال، اہل اپنی بیوی نو چھوڑن دا حکم دے وے، اپنی بیوی نو چھوڑ دے وے، مالک مال اہل ولدِكَ اولاد نو چھوڑن دا حکم دے وے، بیٹے بیٹیاں نو چھوڑ دے میں، بیوی نو چھوڑ دے میں، مال نو چھوڑن دا حکم دے میں، مال چھوڑ دے میں، خالی ہاتھ کھڑا ہو ونجے، لیکن کسے حال وچ اپنی امی تے ابے دی نافرمانی نہ پیا کریں۔ ابو داؤد شریف حدیث سے صحیح ہے، ایک دوجا جوان آیا، محبوب نے فرمایا تو اپنے والد دی پیا شکایت کرے نا کہ روز تواڈے کول کچھ منگدا ہے؟ جی حضور۔ آپ نے فرمایا خبردار آئندہ میرے اگوں اپنے والد دا شکوہ نہ کریں، اس واسطے کہ میں اللہ دے رسول اللہ السلام تن درس عطا فرما رہے ہیں، انت و مالو کا لے ابی کا، تو یا اپنے باپ دا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے۔ جب تک کہ ہستیاں زندہ نہیں، انہوں راضی رکھنا، خوش رکھنا، اے اولاد دتے فرض ہے۔ اور اگر اولاد دی زندگی وچ ابا جان یا امی جان اس دنیا تو داغ مفارقت رہ ویندن تو مسلسل انہاں واسطے دعاواں دا حکم قرآن نے عطا فرمایا، کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن نے آیت نازل فرمائی اللہ پاک، اور نیکیاں کر کر کے ثواب پہنچامنا۔ حضرت عمر بن العاص دی حدیث سے اختتام کروں، ابو داؤد دوسری جلد صفحہ 43 باب ما جاء فی وصیت الحربی اذا یسلم ولیو، اتنے حدیث پاک ہے جس لئے حضرت عمر دا والد آس کفر تے فوت ہو گیا، حضور میں 50 غلام آزاد کرا، میرے کافر باپ نو کوئی نفع پہنچ سی، محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اے عمر بن العاص میری شریعت طاہرہ جو اصول ہے، انہو لو کان مسلمن، بے شک فوت عمر والا مسلمان ہوئے، فآتکتم انہو، وقت اس دی نیت کر کے اس دی طرفو غلام آزاد کرو، او حججتم انہو، یا فوت عمر والا مسلمان ہے اس دی نیت کر کے اس دی طرفو حج کر کے آؤ، تصدقتم انہو، فوت عمر والا مسلمان ہوئے اس دی نیت کر کے کوئی صدقہ خیرات نیکی اچھائی کرو، بلغہ ذالکا، اگر فوت عمر والا مسلمان ہو سی، بلغہ ذالکا، ہر نیکی دا ثواب اس نو پہنچ گئے سی۔ 40 دنوں بعد چونکہ حکم جاری ہوتا ہے مستقل فیصلہ وفات دے ٹھیک 40ویں دن کہ یہ مومن مسلمان ہے، اس دی سوچ اتنی اچھی آئی، عمل اور میں اللہ دی بارگاہ نال اور میرے محبوب اور میری مخلوق نال دا معاملہ اس طرح آئی، لہذا اس دی روح علیین وچ ویسی پہلے 40 دہاڑے علی افنیت القبور، قبر دتے راندی ہے، طواف کعبہ کر کے آندی ہے، محبوب دی بارگاہ حاضری، ہر جمعرات نو روح گھر آندی ہے، گھر والے نو دے دیے معاملات، ہاں جی، اور جویں 40واں وفات دے وقت تو مکمل ہوندا ہے، اللہ پاک دا فیصلہ جاری ہوندا ہے، اس دا پہلے اسمان دے تلے علیین ہے، اس دا دوسرے اسمان، اس دا تیسرے اسمان، روح نو مستقل اتھے وقت مقام مل ویندا ہے قیامت تک، لیکن جتھے بھی جسم ہوئے، جتھے بھی روح ہوئے، روح دا جسم دے ہر ذرے دے نال مضبوطی نال تعلق موجود ہوندا ہے۔ اس وقت صدیاں بعد بھی اس فوت ہونے والے دی 20ویں نسل دے وچوں بھی اگر کوئی بچہ اس دی قبر دے بن کے کھلوے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تو مروی حدیث پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ان المیت لا یعرف من یزورہ ویستانس بہ، کوئی نسل ہی پہنچ سی میت اس نو پہچان بھی رہی ہوندی ہے، جتنی دیر وہ زندہ بندہ موجود رہے میت اس نو انس اور راحت بھی حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ چونکہ فیصلہ جاری ہوتا ہے 40 دنوں دے، اس واسطے دور تابعین تو اسا مسلمانہ دا طریقہ ہے کہ جنہاں نو اللہ نے توفیق دیتی ہو، باقی قرضہ اٹھا کے یہ کام جائز نہیں ہوتا، چونکہ نفلی معاملہ ہے۔ جنہاں نو اللہ نے دیتی ہے طاقت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی یکم محرم جس لئے شہادت تدفین ہو گئی، قبیلہ بنو عدی نے حضرت عبداللہ بن عمر کو آ کے اعلان کیتا، حضور آپ سربراہ ساڈے، اسا پورا انتظام کر چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس لئے چند دہاڑے ان حالت رہی ہے، اسا نتیجے تے پہنچ گئے، 3 دہاڑے پورا مدینہ طیبہ کسے نو اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھر دے وچ چولہے دے وچ اگ بالے، 3 دہاڑے مدینہ طیبہ، انہاں دے مہمان، زائرین مدینہ، تاجرین، جتنے بھی انسان ہو سن، اسا بنو عدی دے لوگ 3 دن 3 راتاں حضرت عمر دے اصالے ثواب واسطے اسا قبیلہ بنو عدی دے لوگ کھانا پیش کر سکتے۔ طبقات ابن سعد کتنی کتابیں موجود،
نبی پاک علیہ السلام نے اس ویلے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ دی تدفین کی تھی، واپس چلن تا وفات پاون والے پیارے صحابی دی زوجہ محترمہ دا پیغام حضور آپ نے کرم فرمایا، مدینہ طیبہ چو تشریف گنائے، میرے شوہر دا جنازہ پڑھایا، تدفین شامل ہوئے، حضور جب تک کھانا نہ کھا سو واپس رون جڑے دسترخوان لگ گیا، کھانا رکھا گیا۔ اگر یہ چیزاں ناجائز ہوئے نا تو محبوب منع فرماوے نا، جائز ہے جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے، لیکن قرض لے کے نہیں۔ کوئی نابالغ مورا ساچ موجود ہے تو بالغ اپنے حصے دے وچ لے لے سن سارا خرچہ، نابالغ دے حصے دے وچوں خرچہ نہیں کر سکتے ایصال ثواب واسطے۔ اور جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے تے تابعین تو طریقہ ہے کہ 40 دہاڑے چوں ایک دو دہاڑے راندے ہوندے، 38ویں 39ویں دن 37ویں دن اسا کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علاقے چ پیغام بھیجوں، کم از کم اللہ کرے 40 بندے جمع ہو ونجن، دعا ہو سی آمین ہو سی، جتھے 40 بندے آمین آکھن چا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم تے لا چھوڑا ہے، اس بندے دی جہندے حق چ دعا کرسن آمین آکسن، اللہ دی بخشش فرما چھوڑ سی، رحمت اللہ فیصلہ جاری کر چھوڑ سی۔ اللہ پاک میں فقیر حقیر طالب علم دی حاضری قبول فرماوے، اللہ پاک ساڈی انہاں مرحومہ محترمہ متوفات امی جان دی بخشش فرماوے، اللہ پاک جمیع پسماند کان لواحقین نو صبر جمیل عطا فرماوے، وما علی شاہد۔